کوئی نہیں ہوں جی مینوں آکھنا پوے کہ سبحان اللہ جائز ہے تے گل ماڑی ہے ایک بار اچھی آواز نال سبحان اللہ کہو تو خوشخبری سنا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں سبحان اللہ نہیں آئی ابھی چند ہی لمحوں کے بعد یہ بازار یہ گلیاں یہ درخت جس ہستی کے دیدار کے منتظر ہیں وہ ہستی جامعہ قادری رضویہ کے سٹیج پر جلوہ گر ہوگی اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے صدقے اس بزم کو اتنا خوبصورت بنایا یہ اس کا کرم ہے ساتھ اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بزم قائم ہو رہی ہے تو انہوں نے بڑے ذوق کے ساتھ محنت کی ہے اور بڑی دور دور تک اعلیٰ حضرت کی اس بزم کا پیغام پہنچایا ہے مجھے یاد ہے ابھی چند دن پہلے ہمیں کچھ میسج آتے رہے کہیں سے ہمارے بچے اشتہار لگا کے آتے تو پھاڑ دیے جاتے وہ رات کو پھر آتے استاد محترم ساڑھا تو اشتہار ہی لے گیا میں کیا لان علی چھوڑ یہ تو رضا کے نیزے کی مار ہے جو اتار رہے ہیں میں نے کہا ان کو اتارنے دو 12 ستمبر کی تاریخ جب آئے گی منگل کا دن ہوگا مغرب کے وقت جب بزم رضا سجے گی تو ان کو ہر طرف اعلیٰ حضرت کے عشق رکھنے والے سر ہی سر نظر آئیں گے آواز ہلکی ہے تو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں میرے بہت ہی عزیز اور محسن جنہوں نے جس طرح بچے کی انگلی پکڑ کر ایک منزل تک پہنچایا جاتا ہے میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں تو قبلہ مفتی وسیم سیالوی صاحب نے ہر جگہ پر کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہے اور تھپکی بھی دی ہے کہ پتر فکر نہ کر آندھیاں بھی چلتی ہیں طوفان بھی چلتی ہیں ہوائیں بھی آتی ہیں لیکن عشق و محبت والے پرچم پھر بھی لگائے جاتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت بزم سجی اور پھر جس ہستی کا بڑی بے دردی سے انتظار ہے ابھی کل مغرب کے پاس ہمارے پاس کچھ بندے آئے کچھ ہوتے ہیں ہوائی خبریں لینے والے انہوں نے کہا جلالی صاحب آن گے میں نے کہا اگر وہ جلالی ہے تو وہ ضرور آئے گا انہوں نے کہا بہت سے نہیں آ رہے میں نے کہا وہ بہت سے اور تھے اعلیٰ حضرت کے فقیر نے جب حقیقی غلام نے کہیں قدم رکھ لیا ہے نا تو کسی رافضی کا باپ بھی اس قدم کو نہیں اٹھا سکتا حقا دائی حقا واصف حقا دائی حقا واصف تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بھی ناساز تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ ان دیوانوں نے جس شوق اور ذوق کے ساتھ محنت کر کے میرے رضا کی بزم سجائی ہے میری صرف نبض چلتی ہو اور سانس چل رہی ہو یہ جلالی جامعہ قادریہ رضویہ میں ضرور پہنچے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے سامنے اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اس ادارے کی عمر فقط 1 سال ہے
1 سال مکمل ہوا ہے، اس کی بنیاد رکھی، آزمائشیں آئیں، پھر بنیاد رکھی، پھر پکی بنیاد رکھی، تو الحمدللہ اللہ پاک نے غوث اعظم کے صدقے ایسا کرم فرمایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، دیواریں بھی کھڑی ہوتی گئی، طالب علم بھی آتے گئے، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، اس مدرسے کے اندر 1 سال کے اندر 65 طالب العلم علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ 65 بچے الحمدللہ، جن کے اندر 20 بچے درس نظامی کے ہیں۔ بظاہر دیواریں ہیں، بلڈنگ نہیں ہے، لیکن اندر سے بڑی مضبوط ہے۔ بظاہر دیواریں ہیں، نظر بلڈنگ نہیں آتی، اور پڑھانے والے 5 استاد ہیں، 5 استاد پڑھانے والے ہیں اس مدرسے کے اندر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ باتیں کریں، تکلیف ہو، پریشانی آئے، جس وقت جامعہ قاعدیہ رضویہ کا گیٹ ہم اندر آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں نا، آگے سے نعرہ لگتا ہے نا، عشق و محبت، ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اتنا عظیم مقصد دے دیا ہے کہ دین کا کام کر کے، کوئی مدرسہ بنا کے، بلڈنگ بنا کے، اپنے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہ کرنا۔ میں نے اتنا سارا کام کیا ہے، تیرے سامنے میری زندگی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت جب عاجزی پہ آتے ہیں فرماتے ہیں، رضا قسمت ہی کھل جائے، جو گیلا سے خطاب آئے تو سبحان اللہ جائز ہے، اونچی آواز نہ رضا قسمت ہی کھل جائے، جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ حقیقی پیر ہے جو اپنے مرید کو اپنے گرد چکر نہیں لگواتا، یہ ایسا پیر ہے کہ جو اس کے قدموں تک پہنچ جائے۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں، خبردار اگر ادھر تک پہنچا ہے پھر ہم تیری انگلی پکڑ کر بغداد کے لاڑے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ قاضی غالب روڈ پر غوث اعظم کی حقیقی غلاموں کا ڈیرا تھا، وہاں عطار کا فیضان ہے، فیضان مدینہ ہے۔ پیر محل میں خواجہ قمر الدین سیالوی کے غلاموں کا فیض تھا، وہاں جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام ہے۔ یہ روڈ خالی تھا، بظاہر مدرسے نظر آتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا مدرسہ بھی ہے، رافضی کا ختم بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور اس میں رافضیوں کے ختم بھی ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، قبلہ مفتی صاحب نے شفقت فرمائی، میری انگلی پکڑ کر کہا کہ جس جگہ پر جائیں میں آپ کے لیے تدریس کے لیے جگہ بناتا ہوں، جس مسجد کے اندر آپ خطاب کے لیے جانا چاہیں، جمعہ پڑھانا چاہیں، آپ کو خطیب لگوا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی، حضور خطابتیں بھی ہوتی رہیں گی، نقابتیں بھی ہوتی رہیں گی، تدریسیں بھی اور بہت سے اداروں میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن جس علاقے کے لوگوں کی امید ہم پر ہے، اگر وہ رافضی کا ختم بھی پڑھتا رہے، رافضی کا جنازہ بھی پڑھتا رہے، تو میری تدریس کا کیا فائدہ ہوگا؟
میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جگہ لینی ہے, ڈیرا لگانا ہے, کرم بغداد والے نے فرمانا ہے. تو میں یقیناً کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا ایسے مجاہد سے ملاقات ہو تو یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. آپ بسم اللہ کریں, جہاں کوئی مسئلہ پیش آئے وسیم سیالوی تیرے کندھے کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بھی کوئی مسائل پیش ہوئے تو مفتی صاحب نے بڑا کرم فرمایا. یہ ان کی کرم نوازی ہے اور الحمدللہ ہم بھی ان کے بڑے شکر گزار ہیں. 1 سال کے اندر آپ نے یہ رنگ رضا دیکھا ہے, اگلا سال آئے گا تو یہ رنگ اور دوبالا ہو جائے گا. 1 سال کے اندر اتنی تو کرم نوازی اعلیٰ حضرت کی ہو گئی کہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ملنگ جو اعلیٰ حضرت کا ہے یہ مر سکتا ہے, اپنی جان دے سکتا ہے, یہ کسی رافضی کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا نہیں ہو سکتا. مدرسہ چلانا ہے تو غوث اعظم کی نظر کرم سے چلنا ہے. ہماری کیا ہمت ہے؟ جس بندے کا پیر اتنی کرم نوازی فرمائے کہ مریدی لا تخاف اللہ ربی اتانی رفعتاً نلت المنالی, میرے مریدہ کوئی پریشان نہ ہویا کر. سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی, غوث اعظم کے مرید. تینوں نہیں پتا کہ اللہ میرا رب ہے, انہیں مینوں بڑا بلند درجہ دیتے ہی. کدی غم آوے تو ایک باری آواز تے آواز مار کے دیکھی تے پھر تینوں دوسری آواز نہیں مارنی پائے گی. تیرا مرشد غوث اعظم تیری پشت کے اوتے تھپاکی مار کے تینوں کہے گا خبردار لا تخف, جدو کیا ہے تے گھبراندہ کیوں ہے؟ تو اس لیے کی طرف سے پیغام آئے, نہیں پڑھنے دیں گے, نہیں جلسہ کرنے دیں گے. ہم نے کہا دیکھو گے جلسہ بھی ہوگا, جلالی بھی آئے گا, بیان بھی ہوگا, تقریر بھی ہوگی اور سارا زمانہ دیکھے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بہت سی جگہوں سے فون آئے کہ یار یہ بتا دو یہ جامعہ قادریہ رضویہ ہے کس جگہ پر, جس کے اندر اعلیٰ حضرت کے عرس کی اتنی دھوم مچی ہے کہ جہاں جاتے ہیں یہی نظر آتا ہے کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے اندر 12 ستمبر کو امام محمد رضا خان بریلوی کا عرس منایا جا رہا ہے. اگر سبحان اللہ کہیں تو میں یہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے عرس کا معنی ہی تبدیل کر لیا ہے. چند بابے گھر بیٹھے ہوئے دل چ خواہش ہے ٹھگے بھی بجاونے چاہیے, ان کی کوڈی بھی ہونی چاہیے, ککڑوں کی لڑائی ویکھنی چاہیے, دو جوڑ جناب پھٹی والے دے بھی ہو جان. انہاں جدوں مشورہ کر لیا تو پھر کی ہوندا ہے؟ ایک کہندا کوئی گل نہیں جھنڈا لا دیو غوث اعظم دے سارا کر دو. اور میں کہا یار جیڑا غوث پاک دان بجاون دا شوقین ہے او دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. اسی اس غوث پاک کے حقیقی وارث ہاں جس غوث پاک اس امت نو پھٹی دے اتے بائے کے پڑھا کے ایک نہیں 1,20,000 علماء پیدا کر کے دیتے ہیں. نہ اسی غوث پاک کے فقط نشان آلے نہیں, اسی غوث پاک نے فرمان آلے. ہر بندے جھنڈا لا کے بھائے عرس غوث الورا. خبردار کبھی کسی کو اس فقیر کی تائید نہیں ملے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چند نوٹ مدرسے میں دیتے ہیں تو جو مرضی کرو گے کوئی نہیں پوچھے گا. میرے غوث اعظم کا نام کسے ٹھگیا بجانا لے بدنام کرن دی کوشش کی تھی کہ شریعام دسا گے کوئی تعلق نہیں میرے پیر کا دان بجانا لے. میرے پیر نے تے علم کا فیضان منڈیا ہے کہ تیری خواہش ہوئے 4 ٹھگے بجا لوا تے غوث اعظم تے نہ لے. یہ نہیں شوقی ہے وہ بھی نجائز ہے. جی کسی نو یہ نہیں شوقی ہے وہ بھی نجائز ہے.
ککڑ لڑان دا کسے نو نہیں شوق ہے نجائز میں او دا بوتھا تے ویکھاں اپنے پیو دی قبر تے لڑا کھا 2 دن ککڑ 2 دن ٹھکے بجا اپنے پیو دی قبر تے لا اپنے پیو دی عرس دا نام نہیں لائے گا لوگ کہن گے پیو تے چنگا سی پتر ہویا پیو دی قبر تے ککڑ پہ لڑ دیں گے تے غوث پاک نو کے سمجھے غوث پاک دے اے حقیقی وارث جدو تک موجود نے تینو غوث اعظم دا عرس بھی منا کے دیاں گے اے اعلیٰ حضرت دا عرس ہے کہ جڑے پریشان سن کہ پتہ نہیں جی امام محمد رضا کا عرس ہے کیا میں ان کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں یہ تو ابھی تم نے اعلیٰ حضرت کو عرس دیکھا ہے ان قریب جب میرے امام اعظم کا عرس آئے گا تو رنگ ہی اور ہوگا ہم بتائیں گے تمہیں کہ عرس کیسے منانا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ان بزرگوں کا تعلق کیا ہے ان بزرگوں کی نسبت کہاں تک ہے اور ان بزرگوں کا علم کتنا ہے 4 واسطوں کے بعد جو غوث اعظم اس امت کو امام فخر الدین رازی جیسا امام دے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے دل و مرشد کا نام ہے شیخ نجم الدین الکبریٰ شیخ نجم الدین الکبریٰ کے دل و مرشد کا نام ہے شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ میرے غوث پاک کا خلیفہ بھی ہے اور مرید بھی ہے جو غوث پاک 4 واسطوں کے بعد امام فخر الدین رازی جیسا عالم امت کو دے رہے ہیں اس غوث پاک کے نام تے ڈگے بجائیں تینوں کدی بھی نہیں بجان گے اپنے پیو دے نام تے بجا اللہ کریم جی بارگاہ دے اندر دعائیں کہ مالک کریم سانو جڑیاں گلاں بیان ہوئیاں انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تے آخری گل یہ جامعہ قادریہ رضویہ للبنین ہے یعنی بچیاں دا مدرسہ ہے ساڑھے علاقے دے اندر بچیاں دے مدرسے دی بھی بڑی حاجت ہے سبحان اللہ اونچی الحمدللہ بچیوں کے مدرسے کے لیے جگہ لے لی گئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو بچوں کے مدرسے بنا رہے ہیں تو ہم بچیوں کے بنا لیں ہم نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا یہ مدرسہ بچوں کا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بچیوں کے مدرسے کے لیے بھی جگہ منتخب ہو گئی ہے تمام احباب یہ راستہ چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں